کہ گھر کے ماحول کو بناؤ. اور جتنے ٹی وی پروگرامس ہیں روک رہا کہ ٹی وی کو پٹ آف کر دینا, ٹیلی ویژن کو پٹ آف کر دینا. یہ بچوں کو ایون کارٹونز نہیں بتانا, بچوں کو ابھی سے تیار کرو. جسٹ پریپیئر. یہ ماؤں کو بول رہا, عورتوں کو بول رہا, یہ تمہارے بینیفٹ کی چیز بول رہا, تمہارے فائدے کی چیز بول رہا کہ تم آج نہیں کل مجھے دعا دیں گے, کل مجھے دعا دیں گے. ناؤ یو ول سے کہ واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ, ہاؤ کین آئی اسٹاپ دس. آپ یہ بول رہے ہیں نا, نہیں, میں آپ کے فائدے کی بول رہا ہوں, آپ کے بینیفٹ کی بول رہا ہوں. کل تم مجھے دعا دیں گے. یو آر گوئنگ ٹو پرے فار می ٹمارو. کل بولیں گے کاش میں مولانا بیگرامی کی بات سن لیتی. بچوں کو ان کے برین میں, ان کے ذہن میں, ان کے کانشیس میں یہ بات ڈالنا کہ یہ مارننگ ڈیز ہے, وی ڈونٹ سی اینی کارٹون, کچھ بھی نہیں دیکھنا. ان کو بتاؤ سارے ٹیلی ویژنس کو آف کر دو, ریموٹ اپنے پاس رکھو, آلویز ریموٹ اپنے پاس رکھنا. بچوں کے ہاتھ میں ریموٹ نہیں دینا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, انشاءاللہ اس ٹاپک میں آئی یہ 10 دن میں بتاؤں گا کہ کیا حالات ہے فیملیز کے. تباہی ہے, تباہی ہے, تباہ. ایک لڑکی ادھر ہے, ایک لڑکا ادھر. ابھی میں نے آپ کو بتایا بامبے کا قصہ. تباہی ہے, تباہی. آج وہ $1 ملین کوئی کام کے نہیں ہے. وہ رو رہا کہ میری بیٹی بھی چلی گئی, میرا بیٹا بھی چلا گیا. کیوں چلے گئی؟ بیکاز ہم نے بچپنے میں ان کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کیا. ہم نے بچپنے میں ان سے بیٹھ کے ریلیجن کے بارے میں بات نہیں کی. اور امریکہ جیسے ملک میں, ویسٹ میں, آپ 18 ایئرس کے بعد یو کی ناٹ فورس یور گائے, boy or girl. You cannot, you know very well, you cannot force, you cannot say you don't marry him. She will say, why, who are you to decide, or who are you to dictate terms to me? This is my life and this is my way. جب کیا کرو گے, کیا کرو گے؟ تمہاری بیٹی اگر کسی اور کے ساتھ کر لے گی شادی, تمہارا بیٹا کسی اور کے ساتھ کرے گا, وہ محرم کی ریسپیکٹ ہی نہیں کرے گا. نصرت امام ختم ہو جائے گی. جنریشن میں خدا نہ خواستہ, اللہ بار خدا نہ خواستہ, جنریشن بعد جنریشن تمہاری نصرت ختم ہو جائے گی. پلیز پروٹیکٹ یور کڈز, پلیز پروٹیکٹ یور جنریشن. یہ ہے نصرت امام. 1443 ہجرہ کا میرے محرم کا یہ ویری ویری اسٹرانگ میسج کہ if you don't protect your kids, if you don't explain about کربلا, if you don't explain about محرم, تم بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھو گی. اور ماں کو بول رہا کہ یہ تم 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے محنت کر کے جو ڈالرز کو ارن کر رہے, وہ کس کے لیے ارن کر رہے؟ تم اپنے بچوں کے لیے ارن کر رہے نا. وہ بچے ہی تمہارے نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا فائدہ وہ, کیا فائدہ وہ؟ یو ٹیل می. بس میں آخری حصے پہ آ گیا. 45 منٹس کا میرے مجلس ہے, 45 to 50 منٹس. میری خواہش ہے آپ سے, میری ریکویسٹ ہے آپ سے, ہاتھ جوڑ کے مارو. I beg you, I beg you, please listen properly what I'm saying. نصرت امام, حل من ناصر ینصرنا. بیک آف یور مائنڈ آلویز یہ بات رہنا کہ مجھے میرے مولا کی مدد کرنا ہے, مجھے میرے مولا کی ہیلپ کرنا ہے. اگر تم نے امام حسین کی ہیلپ نہیں کی تو پھر کس کی کرو گے؟ کس کی آج کے دور میں میدان میں جا کے لڑنا نہیں ہے, آج کے دور میں جنگ کرنا نہیں ہے. اپنے گھر میں بیٹھ کے, لاس اینجلس میں گھر میں بیٹھ کے, sit in your house and you can help امام. پہلا سٹیپ میں نے صرف بتایا بھی, اور آپ دن میں اور باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اگر تم نے نصرت امام کیا ہے تو تم سے اچھا نیک انسان جب تم ڈے آف ججمنٹ میں وہاں پہنچو گے تو اس وقت اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود, پہلی رات, فرسٹ نائٹ ان دا گریو سے لے کے ڈے آف ججمنٹ تک حسین کی مدد رہے گی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ویری ویری امپورٹنٹ, یہ بہت امپورٹنٹ مجلس ہے. ویری اسٹرانگ میسیج میں دینا چاہ رہا کہ کربلا کا مقصد کو پہنچو. بس دوستوں میں کیا کروں, وقت تیزی سے جا رہا, بس ایک دعا دیتا. کل میں نے کہا تھا کہ 100 مرتبہ سورہ خل پڑھنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سارے مومنین نے پڑھا, مجھے بہت خوشی ہوئی, میرے لیے بھی دعا کرنا. 100 مرتبہ سورہ خل مومنین کے لیے پڑھنا, on behalf of your مومن مرحومین, on behalf of your مرحومین, اس کے لیے ضرور پڑھنا. نان مسلمس, یہ مولا کے جو چاہنے والے نہیں ہیں, ان کے لیے یہ آپ دعا کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد آج دوسرا عمل دینا, روز ایوری ڈے, بہت ایزی ہے. اب یہ مجلس کے بعد 4 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحم کا سورہ پڑھو. ریسائٹ 4 times الحم کا سورہ. کتنا چھوٹا سورہ ہے, ہارڈلی اٹ ٹیکس 1 minute 1.5 minute. ایون تم مجلس میں بیٹھے ہوئے ابھی پڑھ سکتے فرش اعظم میں بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے آہستہ آہستہ پڑھو الحم کا سورہ 4 مرتبہ.
تم کو اتنی بڑی شفا ملے گی, اتنے بیماریوں سے بچیں گے. پڑھو گے اور اپنی طرف پھونک لو, ایسا بلو کر لو, اور نیت یہ کرو کہ پڑھو. اس کی نیت دیکھو کتنا ثواب ہے. 4 دفعہ تم نے پڑھا اور کہا اللہ جتنے بیمار ہیں پوری دنیا میں ان کی شفاعت کے لیے یہ میں نے پڑھا. یہ 4 مرتبہ الحم کا سورہ پڑھ کے 1 مرتبہ بولنا السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم نے الحم کا سورہ پڑھ کے مولا حسین کو سلام کیا محرم. اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ تم بیماریوں سے بچاؤ گے. تم کیسا بھی مریض ہو, کیسا بھی مریض ہو, الحم کا سورہ یہ وہ سورہ ہے, یہ میں نہیں بول رہا, ہمارے تمام علماء ہوتے 11 مرتبہ اگر کسی ڈیڈ باڈی کے اوپر پڑھو اور وہ ڈیڈ باڈی زندہ ہو جائے تو تعجب مت کرو. آپ کو عجیب لگ رہا, یہ میراکل نہیں, یہ الحم کا میراکل. تو 4 مرتبہ الحم کا سورہ ڈیلی پڑھنا ماہ محرم میں. مولا حسین کا اس کے بعد سلام کرو, سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین. اب بولا مولا حسین کے صدقے میں الحم کا سورہ قبول کر لے اللہ. پہلی چیز بیماروں کو شفا دے دے, سارے بیماروں کو شفا دے, جو ہاسپٹل میں ان کو صحت, جو گھر میں ان کو صحت دے. اس کے بعد یہ بولو کہ اللہ اس کا ثواب سارے مرحومین کو دے دے, میری ماں کو, باپ کو, بھائی کو, بہن کو, سارے مرحومین پوری دنیا میں جتنے مرحومین ہیں, جتنے بھی سورہ فاتحہ بھی ہے نا, یہ جتنے مرحومین اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کا اس کا ثواب. You will not believe, you will not believe. جو فائدہ ہوگا نا, تم دیکھنا 10 دن, تم مجھے دعا دے دینا. I just need your praise, I just need your praise. تم مجھے دعا دینا کہ یہ 4 الحم کا میں 1.5 منٹ کا عمل دیا ہوں تمہارے کو, کل دوسرا دوں گا انشاءاللہ. آپ بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ کے بولو یہ مولا حسین کا سلام کر کے سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب, مولا حسین کو گفٹ کر دو. اس کے بعد بولو مولا یہ عزاداری ہماری قبول کرو, and give me chance to serve Islam, to serve Islam. اس کے بعد دیکھو کرم مولا کیا ہوتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. آپ نے غور کیا کہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جو ہم کو ملی ہے. محرم 1443 ہجرہ کا محرم ایک ہمارے لیے ایک رحمت کا مہینہ لے کے آیا. رحمت, جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں مصیبت نہیں ہوگی. یہ مہینہ ہمارے لیے رحمت کا ہے. سب سے بڑا یہ سوچو کہ میں مولا حسین سے قریب ہو رہا اس مہینے میں, اس سے بڑی بات کوئی نہیں. بس دوستو مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے آپ کو, مولا سلامت. 2 محرم آ گئی, 2 محرم. میرا مولا حسین منزلوں کو طے کرتا ہوا ایک روایت سے 2 محرم کو کربلا پہنچے. کربلا جب حسین پہنچے 3 محرم کی رات ہے. دوستو مولا تو سب جانتے, جس گھوڑے کے اوپر امام حسین تھے وہ گھوڑا رک گیا, کربلا پہنچ گیا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اس سال 40 کرے. گھوڑے سے اترے, مولا نے 7 گھوڑے بدلے, لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا. مولا جانتے ہیں. مولا جھکے زمین کو مٹھی اٹھائی, سونگھا, خاموش بیٹھ گئے. وہاں کے سارے لوگ جو ٹرائبس والے تھے سب دوڑتے ہوئے آئے کہ امام حسین آئے, امام حسین آئے. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ, مولا حسین شفاعت نصیب ہو انشاءاللہ. آئے دوڑتے ہوئے آ رہے مولا حسین کی زیارت, مولا حسین کی زیارت. مولا نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ زمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا مولا اس کو ماریا کہتے, کسی نے کہا اس کو شط الفرات کہتے, کسی نے کچھ نام کہا. مولا حسین بار بار ایک بات پوچھ رہے, یہ بولے اس کا اور بھی کوئی نام ہے, اس کا اور بھی کوئی نام. ایک بہت سینئر بزرگ انسان تھا, وہ آگے بڑھا. آگے بڑھ کے کہا مولا حسین اس کو کربلا بھی کہتے, بس کربلا کہنا تھا. مولا نے مولا عباس سے کہا کہ قافلے کو یہیں روک دو, خیمے لگا دو, اماریوں سے سیدانیوں کو اتارو. اور پوچھا بنی اسد والوں سے کہ یہ زمین کس کی ہے. انہوں نے ملایا. اس نے کہا مولا یہ میری مولا نے کہا میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں, I want to buy this land. ان لوگوں نے کہا مولا آپ رہیں جتنے دن چاہے رہیں, زمین مت خریدو. مولا پوچھا کیوں؟ تو کہا مولا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اس زمین پہ جو آیا وہ آگے نہیں بڑھ سکا. بس میرا مولا حسین نے کہا اب ہم قیامت تک اسی زمین پہ رہیں گے. مولا نے زمین کی بات کی, جو اس نے ریٹ بولا اس پہ مولا نے اوکے کیا. قافلہ رکا, بس اترا. بس دوستو سیدانیاں خیمے کے اندر آئیں. تھوڑی دیر میری مظلوم شہزادی خیمے میں بیٹھی. فوراً جناب فضا سے کہا کہ فضا جا کے میرے بھیا کو, میرے ماجائے کو بلا کے لاؤ.
اور فضا نے آ کے کہا کہ آقا شہزادی آپ کو بلا رہی. میرا مولا حسین اپنی بہن سے ملنے کے لیے خیمے میں گئی. جیسی خیمے میں گئی تو بی بی زینب نے روتے ہوئے کہا بھیا یہ کیسی زمین ہے بھیا, جب سے میں آئی ہوں میرا دل بڑا گھبراتا ہے بھیا. خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی, وہ اس طرح تڑپ تڑپ کے رو رہی جیسے اس کا پورا گھر اجڑ گیا, پورا گھر ختم ہو گیا. حسین نے کہا بہن یہ کربلا ہے بہن, بہن تم نے آواز نہیں پہچانی, وہ ہماری ماں فاطمہ کی آواز تھی جو 2 محرم سے کربلا کے میدان میں تڑپ رہی تھی. ہائے میرا بچہ حسین, ہائے میرا حسین. عزیزوں بس وہی لے رکھ دیا گیا. مولا حسین نے زمین کو خریدا. اس کے بعد بنی اسد کی جو ٹرائب ہے ان کو بلایا, مردوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو میں نے یہ زمین خریدی ہے, 10 محرم کو ہماری شہادت ہو جائے گی, اس کے بعد ظالمین ہماری لاشوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. دیکھو جو یہ زمین میں خرید رہا, اگر میرے لحد کی زیارت کے لیے اللہ ہم کو زیارت نصیب و لبیک یا حسین.